بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم گنگناتی آواز کی ایک اور صورت پڑھیں گے۔ گنگناتی آواز سے مراد ہے کہ ناک سے آواز ادا کرنا، اور اس کو تجوید کی زبان میں گننا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن، جزم والی نون اور دو زبر، دو زیر، دو پیش کی آواز کو لمبا کرنا سیکھا تھا ناک سے۔ پچھلا لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے جب ناک سے آواز لمبی ہوتی ہے، تو وہ ہے نون پر شد ہو یا میم پر شد ہو۔ آگے میم جزم والی اور اس کے بعد با آ جائے، میم آ جائے، تو اس پر بھی غنہ ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج صرف ان دو صورتوں کی مشق کروا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جب بھی نون پر شد آ جائے تو اس کی آواز لمبی ہو کے ناک سے ادا ہوگی۔ آپ میرے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انا انی۔ یہاں دیکھیں کہ ان صرف ناک سے آواز لمبی ہوئی ہے، جبکہ یہاں پہ انا ناک سے بھی آواز لمبی ہوئی ہے اور منہ سے بھی، چونکہ یہاں پہ نون مشدد شد والی کی وجہ سے غنہ ہو گیا ہے، اور اس پر زبر اور آگے الف کی وجہ سے الف مدہ آ گئی ہے، اس وجہ سے دو آوازیں لمبی ہو گئی ہیں۔ ایسے ہی یہاں پہ ہے کہ نون زیرنی کے بعد یا جزم والی ہے، تو اس طرح یہاں دو آوازیں لمبی ہو رہی ہیں۔ انی، منا، جتنا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پہ آواز لمبی ہوتی ہے مٹھی کھلنے کے برابر، اتنی ہی آواز ہم ناک سے لمبی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ منی، کأن، لیکن، ہن، ہن، جن، جنہ۔ یہاں پڑھا تھا جن، نرمی سے ہم نے نون کو روک لیا۔ جنہ، یہاں سختی سے روکا چونکہ آگے گول تا آ رہی ہے، تو اس کی آواز ہا میں بدلے گی، اس لیے چوٹ سینے پہ لگے گی اور یوں یہاں وقف ہوگا۔ تو نون کی آواز ہم لمبی ادا کر رہے ہیں۔ اجنہ، اکنہ، منہ۔ اب اس میں سینے پر آواز نہیں رکے گی، بس وہیں ناک پر ہی رک جائے گی۔ من، اس طرح کر کے۔ ون، یظنون، یمنون۔ تو وقف کریں گے تو پڑھیں گے یمنون، الناس، الخناس۔ رکیں گے تو ہوگا الخناس، کنس، خنس، مناع، والنجم، النبی،
والنهار جنتی يتجنبها والنازعات والناشطات۔ تو جب آپ ناک سے آواز اتنی لمبی ادا کریں گے نا تو بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ مشق کر کے دیکھیں، قرآن کی جب تلاوت کریں تو نون شد والی کو ذرا لمبا کر کے ناک سے ادا کریں تو دیکھنا تلاوت میں کتنی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی میم شد والی آ جائے تو اس پر بھی آواز ناک سے لمبی ادا ہوگی، جسے غنہ کہتے ہیں۔ اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ ہم لما، بتا سکتے ہیں یہاں ہم نے میم کی آواز تو شد پہ لمبی کی ہے، آگے الف کی آواز بھی لمبی کیوں کی؟ اس لیے کہ زبر کے بعد الف آ جائے تو آواز لمبی ہو جاتی ہے، منہ سے ادا ہوگی۔ جمن، وقف کرنا ہو تو ہوگا جمّا، اما، مما، ثم، ثم، صم، سماع، ہماز، امۃ، امہ، ہمت، دمر۔ تو یہ تھا نون مشدد اور میم مشدد کا سبق، یعنی نون شد والی میم شد والی آ جائے تو آواز ناک سے لمبی کر کے ادا کریں گے۔ اب میں ایک سورت پڑھتا ہوں، آخری سورت، وہ میرے ساتھ ساتھ کہلوا لیں، اس کے اندر اس نون کی مشق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم میم جزم والی کے قاعدے پڑھیں گے، اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔